پب جی گیم ایک ایسی گیم جس نے اس سے پہلے کئی قتل کروا دیے اور کئی لڑکیاں گھر سے بھاگ گئیں اور کئی رشتے اس نے خراب کر دیے۔ اور اب جو اس کا نیا ایک کیس سامنے آیا ہے وہ ہے جناب ایک لڑکی پاکستان سے انڈیا بھاگی کیوں کہ پب جی کھیلتے ہوئے لڑکے سے دوستی ہوئی اور اس کی محبت میں وہ انڈیا بھاگ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد چودھری، آپ دیکھتے ہیں ورلڈ وائڈ ٹی وی۔ ناظرین، آج کچھ دنوں سے ایک میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس بات کا کہ ایک عورت 4 بچوں کی ماں وہ کہتی ہے کہ جی میں پب جی گیم کھیلا کرتی تھی اور پب جی گیم کھیلتے ہوئے ایک انڈین لڑکے سے میری بات چیت ہوئی اور کرتے 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 2022 میں یہ سلسلہ 2020 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور 2023 میں عورت انڈیا بھاگ گئی۔ اب اس کے پیچھے بڑا راز ہے کیا ہے ناظرین؟ سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں اس کے اوپر ایک مختلف طرح سے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ عورت جو ہے اس سے ہر جگہ پہ کسی جگہ پہ انٹرویو لیا جاتا ہے، وہ کچھ کہہ دیتی ہے، کسی جگہ پہ کچھ کہہ دیتی ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اب ایک اور میں نے اس کا بیان دیکھا تھا جی، وہ کہہ رہی تھی کہ جی میری وہاں پہ 3 بہنیں ہیں میری، تو میں ان کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ حالانکہ اس عورت نے شروع میں جو انٹرویو دیا تھا اس نے کہا تھا جی کہ میں انڈیا سے گئی تھی نیپال کے راستے پاکستان، اور پھر میں نے وہاں پہ جا کے پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوایا، پھر اس کے بعد ایک لڑکے سے شادی کی، وہ لڑکا مسلمان تھا، اور پھر اس کے بعد جی اس کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ اب جو یہ باغی ہے تو وہ 4 بچے ساتھ لے کے باغی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بارڈر کراس کر کے آگے، کیونکہ راہداری کا معاملہ بارڈر پہ اکثر لوگ آر پار جاتے رہتے ہیں اور ان کے چھوٹے موٹے کیس بھی چلتے رہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہے اس بات سے کہ نادرا کے جن دفتروں میں جا کے اس نے چکر لگا کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوایا ہوگا، ان لوگوں کو اتنا ہوش نہیں ہے۔ حالانکہ ہم لوگ جب شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو ہم سے بڑی انکوائری کی جاتی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس عورت سے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ تمہارا خاندان کہاں ہے، کیا کر رہی ہو، کیا نہیں، تو کہاں سے آئی ہو، کسی نے نہیں پوچھا۔ اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا لیا، پھر وہاں پہ یہ رہتی رہی۔ تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت واقعی وہاں سے آئی انڈیا سے، اور یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انڈین ایجنٹ تھی جس کو پاکستان میں بھیجا گیا تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ کس مشن کے تحت اس کو بھیجا گیا، اور اب یہ انڈیا واپس گئی ہے، اور ممکن ہے کہ اس کو، اور یہ بھی وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں آ جا سکتا کسی ملک میں جب تک اس کے ساتھ لوگ اس کو بھیجنے والے یا اس کو منگوانے والے موجود نہ ہوں۔ بالکل صحیح کہا اس نے، تو سہولت کار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تبھی بندہ کوئی بھی ایسا جو کام کر سکتا ہے، ورنہ تو اس طرح تو کسی کے ملک میں جانا، کسی کے گھر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے یار، کسی کے ملک میں گھس جانا اور اتنی سیکیورٹی کے باوجود، تو ظاہر سی بات ہے اتنی آسان بات تو نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اب زیادہ تر ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ جی پاکستانی سیکیورٹی پر، حالانکہ جہاں تک میں سوچ رہا ہوں، میری سمجھ میں جہاں تک بات آ رہی، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سیکیورٹی کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن میں زیادہ تر ذمہ دار 2 فرد کو سمجھ رہا ہوں، مطلب 2 جگہ زیادہ ذمہ داری کی عمل ہیں اس وقت میں، کہ ایک تو اس کا جو شوہر، اس نے شادی کی تھی اس سے، اور دوسرا نادرا والے، کیونکہ نادرا نے اس سے انفارمیشن لی ہوگی تو تبھی انہوں نے اس کا آئی ڈی کارڈ بنوایا، ورنہ تو آئی ڈی کارڈ کس طرح سے بن سکتا ہے؟ تو اللہ ہی بہتر کرے جی، ہمیں تو
کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا ہو گیا یار اس قوم کو کہ کچھ نہ کچھ کیے جا رہی ہے، اور لوگ باہر سے آ کے کیا کیا کر رہے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر اب پتہ چلتا ہے جی وہ فلاں تو بھاگ گیا، وہ تو ایجنٹ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو امید ہے جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اندر ایک چوہا گھسا ہے تو میں اس کو بھگاتا ہوں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ جی دوسری ویڈیو، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔